नेक बादशाहों में एक सरे फरिस्त नाम आता है, सुल्तान महमूद गजनवी। नाम क्या था? महमूद। इतना प्यारा नाम हो तो फिर असरात तो आ ही जाते हैं ना। उसके वजीरों में, मशीरों में, करीब रहने वालों में सबसे ज्यादा करीब था मोहम्मद अय्याज। मोहम्मद है। अब जो बात सुनानी है वो फिर अभी मैं आगे करने लगा हूं। यहां पे एक बात अर्ज कर देता हूं, ये कितना नेक था। इसी बादशाह के हवाले से एक वक्त आया कि ये जो सुल्तान महमूद गजनवी है, ये जब बुलाता तो अय्याज को मोहम्मद कह के बुलाता, प्यारे नाम से बुलाता। एक दिन एक वक्त आया, नाम नहीं बुलाया, फिर आया, फिर नाम नहीं ये लिया, फिर आया, अय्याज करके बुलाया। अय्याज डर गया। उसने कहा पता नहीं मुझसे कोई गुस्साखी हो गई है। करीब गया, हाथ जोड़े, कहा हुजूर पहले तो बड़े प्यार से बुलाते थे, आज अय्याज अय्याज करके बुलाते हो। कहा राज सा राज ही रहता तो बेहतर था, चल तूने पूछ लिया है तो मैं कर ही देता हूं। आज मेरा वुजू नहीं था। यार से बोलो नहीं यार, सुभान अल्लाह। कब महबूब का नाम लूं और बेवुजू नाम लूं? कहा तेरे साथ प्यार इसी वजह से है, ओए तूने नाम मेरे महबूब का नाम रखा है और जब बुलाता हूं वुजू करके नाम लेता हूं। ऐसे नेक बादशाह भी हो गुजरे। ये सुल्तान महमूद गजनवी राहिमहुल्लाह, आपकी नजरों में अय्याज बहुत ज्यादा करीबी था, बहुत ही करीबी। अब साफ जाहिर है, बादशाह हो या कोई घर हो, कोई अदारा हो, एक खास बंदा उस्ताद के, पीर के, बादशाह के, वजीर के ज्यादा करीब हो तो साथ वाले हासदीन हसद करने लगते हैं। काम तो हम भी यही करते हैं, पर ये मकबूल हो गया है। अब साथियों ने अपने अंदर हसद की आग लगा ली और आग लगाकर तरह तरह की बातें सुल्तान महमूद गजनवी के सामने करने लगे। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। चूंकि वो नेक था, वो जानता था कि ये कैसा है। उसने ना समझाने के लिए उसने कोई फल मंगवाया। बाद ने खरबूजा लिखा, बाद ने कहा कोई फल था जो जायके के एतबार से तुरश था, कड़वा था। फल आया, सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने हाथों से काटा। वो जितने हासद थे उनको भी बुलाया, मोहम्मद अय्याज को भी बुलाया, अपने हाथों से दिया, लो जी ये खा लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अब सब ने एक एक चक्की लगाई, लुकमा लिया, तुफ तुफ करते फौरन वापस दिया। हुजूर माफ करना, हम नहीं खा सकते, कड़वा बड़ा है। और वो मोहम्मद अय्याज था जिसकी पेशानी पे बल भी नहीं पड़ा, बड़े मजे से खा रहा था। अब बादशाह ने समझाना तो औरों को था। बादशाह ने मोहम्मद अय्याज से कहा फल तो वही है जो इनको दिया है, उन्होंने वापस कर दिया, तू बड़े मजे से खा रहा है, वजह? उसने कहा बादशाह सलामत, बात सिर्फ इतनी है कि मसला फल का नहीं, मसला जायके का नहीं। ना मैं फल देख रहा हूं, ना मैं जायका देख रहा हूं, मैं तेरे हाथ देख रहा हूं, जिन हाथों से कई बार मीठे फल खाए, क्या हुआ जो आज कड़वा मिल गया? बादशाह ने सबको देखा, कहा पता चल गया तुम और फरमा बरदार और है। जो असल और हकीकी फरमा बरदार होता है, बल्कि मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बार नहीं कई बार वक्त बदलता रहा, बादशाह के वजीर भी बदलते रहे। जो भी नया वजीर आता उसकी सीधी नजर मोहम्मद अय्याज पर पड़ती, यार इतना मकबूल है, इतना मकबूल है। अब बादशाह चूंकि तना आदमी था, उसने एक मौका पर फिर अपने वज़रा को बुलाया
اور گھر سے ایک ہیرا منگوایا. ہیرا منگوا کر اس نے کہا آج میں سب کے ہاتھ میں یہ ہیرا بھی دینا چاہتا ہوں اور ہتھوڑا بھی دینا چاہتا ہوں. آج تمہاری عقل کا امتحان ہوگا کہ تم کتنے بڑے بڑے دنا آدمی ہو. اس نے پہلے آدمی کو دیا ہیرا، ساتھ ہی دیا ہتھوڑا، کہا اسے توڑا ذرا. اس نے فوراً ہاتھ جوڑے، کہا حضور قیمتی شے توڑی نہیں جاتی. اس کے ذہن میں تھا شاید یہی دنائی ہو. دوسرے کو دیا، کہا اسے توڑ. اس نے بھی نا اسی طرح کا ملتا جلتا کوئی جملہ بولا. تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، کسی نے بھی ہیرا توڑا نہیں. آخر میں باری آئی محمد ایاز کی. ہتھوڑا بھی دیا، ہیرا بھی دیا، کہا محمد ایاز اسے توڑ. محمد ایاز نے فوراً ہتھوڑا مارا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. کہا محمد ایاز اے تیری کیسی دنائی، انہوں نے تو نہیں توڑا، تو نے توڑ کے اپنی دنائی کیسے دکھائی. محمد ایاز کا جواب سننا. اس نے کہا سلطان صاحب مسئلہ ہیرے کا نہیں، ایک طرف آپ کا حکم تھا اور دوسری طرف ہیرا تھا. حکم بھی بڑا قیمتی ہے، ہیرا بھی بڑا قیمتی ہے، پر میں سمجھتا ہوں مالک کا حکم ایک ہیرا نہیں لاکھوں ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب جو بات میں عرض کرنا چاہ بھی یہ سب کو یہ بات اصل مسئلہ نہیں سمجھ آیا. حکم کی جو تعمیل ہے نا یہ کوئی سمجھتا ہے، ہم اپنی رائے درمیان میں قائم کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا تو بہتر تھا، ایسا ہو تو بہتر ہے، چلو ہم جہیز میں دے دیتے ہیں، چلو ہم ایسا کر لیتے ہیں. او خدا کے بندے تیری اوقات کیا ہے؟ میں یہ جملہ بار بار بولتا ہوں، اگر کسی کو سمجھنا نہ آئے کہ میری اوقات کیا ہے، اپنی جگہ پہ آج کوئی علامہ فہامہ، کوئی نمازی، کوئی غازی، کوئی قاری، کوئی شب زندہ دار، ارے بڑی بڑی اہمیت والے ہوں گے، پر قرآن کہتے ہیں اپنی اصل پہ غور کر، اصل پہ غور کر، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. ابھی تو ہم خوشبوئیں لگا کر آئے، نئے کپڑے پہن کر آئے، بن سمر کر آئے، اور باہر نکلے کہا دیکھو نا ہماری جوانی، ہمارا حسن تو دیکھو، ہمارا لباس تو دیکھو، ہماری چال تو دیکھو. اور قرآن کہتے ہیں جناب چال نہ دیکھو، اپنی اصل کے وہ قطرے دیکھو. آپ کی بلا جانے کتنی بڑی بات ہو گئی. کہا اپنے وہ پانی کے چند قطرات دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی اوقات رکھتا ہے، اپنا فیصلہ رکھتا ہے. اگر محمد ایاز جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، اگر اس نے بادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت پائی ہے نا، جہاں تک میں نے مولا روم رحمت اللہ علیہ کی لکھی ان چند داستانوں کو پڑھا، مجھے یہ سمجھ آئی ان ساری داستانوں کا نچوڑ صرف ایک تھا، اتنی فرما برداری، اس قدر اپنے بادشاہ کو راضی کرنا، اطاعت اور خشونت سارے معاملات. وجہ صرف ایک تھی، کیا؟ ایاز وزیر بھی بن گیا، بہت اونچے سٹیج پر بھی پہنچ گیا، پر محمد ایاز کی سیرت یہ بتاتی ہے وہ اپنی اصل کو نہیں بھولا تھا. نہیں میں دلیل دیتا ہوں، لکھا ہے مولا روم نے، یہ جو بارگاہ بادشاہ میں اس کی مقبولیت تھی، اس کا سبب صرف ایک تھا کہ وہ اپنی اصل کو نہیں بھولا تھا. کیوں؟ لکھا ہے مولا روم رحمت اللہ علیہ نے، محمد ایاز کا نا ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں ایک الماری تھی. وہ روزانہ
جب آتا نا بادشاہ کی طرف اپنی ڈیوٹی پر، پہلے باری کھولتا اور دیکھتا، تالا لگاتا، پھر آ جاتا، حتیٰ کہ یہ راز آؤٹ ہو جاتا ہے۔ حاسدین نے بھی پیچھے سے دیکھ لیا کہ یہ اندر الماری میں کوئی خاص بات ہے، نہ دیکھنے دیتا ہے، نہ کسی کو قریب ہونے دیتا ہے، یہ روزانہ اس الماری میں کچھ کرنے جاتا ہے۔ کسی حاسد نے سلطان محمود غزنوی کو جا کر کہا کہ جناب جس کو تم نے اپنا مقبول بنایا ہوا ہے نا، یہ روزانہ اس الماری کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں کوئی خاص راز ہے، خاص راز ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھا کیا، اس نے 2 سپاہی بھیجے محمد عیاض کے ساتھ، کہا چابی لو، جا کر الماری کھولو اور دیکھو اندر اس نے کیا دھرا ہوا ہے، کون سا خزانہ ہے۔ جو ہی باری کھلی، ٹوٹا ہوا جوتوں کا ایک جوڑا، پھٹا ہوا تہمت کا ایک سوٹ، ایک جوتوں کا جوڑا اور ایک کپڑوں کا سوٹ پھٹا ہوا۔ باری بند کی، واپس آئے، بادشاہ کو بتایا، آپ نے محمد عیاض کو بلایا، کہا محمد عیاض اس میں کوئی راز والی بات تو ہے نہیں، کوئی خاص، روزانہ جاتی ہو، جا کر دیکھتی ہو، اس میں راز کیا ہے؟ محمد عیاض کا جواب سننا، سونے کے قلم سے لکھنے والا یہ جملہ۔ محمد عیاض کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بادشاہ سلامت، میں روزانہ اپنی اوقات دیکھ کر آتا ہوں کہ میری اوقات کیا تھی، اور آپ نے کرم کیا تو مجھے یہاں پہ بٹھایا، اور روزانہ اس لیے دیکھ کر آتا ہوں کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں میں ظلم کرنا نہ شروع کر دوں، کہیں میں دوسرے کے حق کی پامالی کرنا نہ شروع کر دوں، کہیں میں دوسرے کا حق کھانا نہ شروع کر دوں۔ میں روزانہ دیکھ کر آتا ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں محمد عیاض اپنی اوقات میں رہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اگر ہم لوگ یہ جو آج کے دور میں ہم بہت کچھ بنے ہوئے ہیں، اگر اپنی اوقات کو یاد رکھیں تو پھر مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ میری ساری گفتگو کا محاصل اور نچوڑ یہی ہے، آؤ اپنی اولاد کے بھی حقوق ادا کرو، اپنے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرو، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ادا کرو، اور زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جو کام بھی کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اپنی رائے درمیان میں رکھنا یا اپنا فیصلہ رکھنا کہ میں ایسے چاہتا ہوں، میں، یہ جو میں ہے نا، میں، اسی نے تباہی اتاری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اسی کو ملا ہے جس نے اپنی میں کو ذبح کیا ہے۔ جب سے پیا سنگ پیت لگائی، میں وچ میں نہ رہ گئی کائی۔